السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کا بابرکت جو عشرہ ہے وہ چل رہا ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں نیچے نا لنک ڈلوا دوں گا، تو ضرور سنیے۔ وہ ٹاک بہت کنسائز اور طریقے سے، اچھے طریقے سے اسپیکر نے جو ہے نا اس کے اندر ساری فضیلتیں ذی الحج کے اس عشرے کی بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سو ڈو وزٹ دیٹ۔ سو وی کنٹینیو وتھ دا فضیلت آف عبد الرحمن بن عوف، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے اس بار ہیرو تھے۔ سو ہی از دا اونلی پرسن کہ جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیڈ نماز پڑھی۔ گارنٹیڈ لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام چل رہے تھے تو بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت نہیں شروع کی ہوئی تھی۔ انفیکٹ حضرت ابوبکر صدیق امامت کروا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوائن کیا۔ اب روایتوں میں اختلاف ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا رول ازیوم کیا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ڈفرینٹ روایتیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے امامت جاری رکھی یا وہ پیچھے ہٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور بطور امام انہوں نے کنٹینیو کیا۔ اس میں اختلاف ہے۔ البتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالت یعنی صحت کی حالت میں باقاعدہ سجدے والی نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دفعہ تبوک میں جب جس طرح حضرت بلال کا معمول ہوتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور اذان دینے کی اجازت چاہتے، ٹھیک ہے۔ پھر اذان دی جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے کی باہر آتے ہیں حجرے سے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا گیا لیکن وہ کہیں قریب نہیں تھے، کہیں دور چلے گئے تھے فار سم میٹر، ٹھیک ہے، کسی کام سے۔ تو صحابہ میں آپس میں بات چیت چلی اور یہ طے پایا گیا کہ چونکہ نماز کا وقت قلیل ہے تو جماعت کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے جماعت کروائی شروع۔ اب ہوا یہ لکیلی اور ان لکیلی، آئی ڈونٹ نو واٹ یو مے سے دس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے جماعت میں حصہ لیا۔ انفیکٹ سیکنڈ رکعت میں وہ آئے تھے تو ان کی ایک رکعت مس ہوئی جو کہ سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب وہ توجہ پڑی نبی وسلم پر، تو سب کے جو ہے نا وہ یعنی میں وہ تھوڑا سلینگ میں بولوں گا کہ جان نکل گئی کہ یہ ہم نے کیا کیا، کیا یہ غلط کیا، صحیح کیا، وہ تذبذب میں تھے۔ تو جب جس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رکعت پوری کی تو اس دوران آپ سوچیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اوپر کیا گزرا ہوگا، کیا پہاڑ ہوگا ایک ٹینشن کا، ایک اوور ویلم ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے ہی کہا کہ احسن تم، کہ آپ لوگوں نے صحیح کیا، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں نے صحیح کیا۔ اب دیکھیں اس میں ایک نقطہ ضرور شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت کیلکولیٹو نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہ کیلکولیشن کر رہے ہیں یہ وہ۔ دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم بے ادبی بھی نہیں ہے، ایسے بھی نہیں کہ بڑا ریش ہو کے اس طریقے سے جو ہے بہیو کرتے تھے، لیکن بہت کیلکولیٹو بھی نہیں تھے۔ دے ور ویری نیچرل، ٹھیک ہے۔ ایک چیز کرنی تھی تو کر دیتے، ٹھیک ہے، اس کا جو بھی کانسیکوینس ہوگا، شاباش ملے گی یا ڈانٹ پڑے گی، دے ور ریڈی ٹو ایکسیپٹ بوتھ آف دیٹ، ٹھیک ہے۔ سو یہ ایک کھرا پن نا یہ آنا چاہیے طبیعت کے اندر، ٹھیک ہے۔ بچے ہم نے دیکھا کہ ہم ٹیچنگ رول میں آج کل جس طرح ہیں تو بچے ایک شرم ایک ڈر اسی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بی یور سیلف، ٹھیک ہے، بی یور سیلف اینی وے۔ سو دس واز ہز آنر، عبد الرحمن بن عوف کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی یہ خاص فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں انفیکٹ یہ جماعت کرواتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ان کی شورا کے ممبر تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ there were very specific ways in which his generosity continues، ٹھیک ہے، کہ جو ان کی سخاوت جو بڑی مشہور ہے ان کی، حضرت عثمان غنی کے بعد ان کا نام تقریباً اسی مقابلے میں اسی جہد سے سامنے آتے ہیں۔ تو ان کی سخاوت بڑی نمایاں طریقے سے نا شائن آؤٹ کرتی ہے، کریکٹ۔ فار ایگزامپل یہ امہات المومنین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے ذمہ لیا ان کے فائنینشیل میٹرز کا، ٹھیک ہے، کہ ہی واز دیئر سول پرووائڈر، ٹھیک ہے، جو بھی ان کو خرچہ پانی دینا ہوتا تھا تو یہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے میں اینڈ پہ اس کے متعلق ایک نقطہ اور بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ تو یہ خیر کے رولز جو تھے نا، خیر کے یہ رولز، یہ صحابہ کے اندر خود ہی انیشیٹو لینے کا یہ چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں اور آپ نا بہت لیکنگ ہے، ہم انیشیٹو سوچتے رہ جاتے ہیں، کبھی کچھ لیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اوپر کوئی لیڈر بیٹھا ہوگا وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا بھائی تم یہ کرو تم یہ کرو، نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو خود ہی اسمیل کر کے، سینس آؤٹ کر کے چیزوں کو
ہم کے آپ کو خود ہی خیر کے کاموں کی شروعات کرنی پڑتی ہے، کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زندگی کوئی نا پری ڈیفائنڈ اسکرپٹ نہیں ہے پہلے سے لکھا لگایا، اٹس آل اوپن، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے راستے خود بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کفالت کی، کہ امہات المومنین کی جو دیکھ بھال تھی وہ ان کی ذمہ تھی، تو یعنی اپنی ذمہ انہوں نے لی. اس کی مثال یہ تھی کہ انہوں نے نا ایک زمین کا ٹکڑا بیچا کوئی 40,000 دینار کا، تو اس کی جو رقم تھی وہ انہوں نے بنو زہرہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ بلانگ کرتی تھی وہ، پھر امہات المومنین میں تقسیم کیا بہت بڑا ایک چنک اس کا، پھر جتنے غریب مسلمان تھے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ کو جب اپنی اتنی بڑی رقم ملی نا، تو ان کو وہ حدیث یاد آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ عائشہ میرے جانے کے بعد نو بڈی ول ہیو کمپیشن وتھ یو، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ دا رائچیس پیپل، ٹھیک ہے؟ جو نیکوکار ہوں گے صرف وہی آپ سے ہمدردی رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے دیکھیں کتنے میں دلیل ملتی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نیکوکاروں میں سے ڈیفینیٹلی تھے، ٹھیک ہے؟ اینڈ ہی ہیز آلسو دا ڈسٹنکشن آف ٹیکنگ دا وائفز آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹو حج، ٹھیک ہے؟ حج کراتے تھے. اب یہ میں اس پہ کلیئر نہیں اتنا کہ آیا ملٹیپل حج کروائے تھے یا اکٹھا ہوا تھا، کیا صورت آتی ڈیٹیل مجھے البتہ نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ پھر بڑی مشہور کہانی ہے ان کے بارے میں کہ یہ شاید آپ نے سنی بھی ہو کہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ کے لوگ نا ہل چکے تھے، زلزلہ، ان کو لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہ ہمارے اوپر نا کوئی اٹیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ مٹی کے یعنی دھواں تھا، ایک آندھی چل پڑی تھی، ٹھیک ہے، ایک طوفان برپا تھا، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو یہ لگا کہ پتہ نہیں کوئی باہر سے آرمی آ گئی جو ہم پہ اٹیک کر گئی سڈن، ٹھیک ہے؟ تو پتہ کرایا گیا تو وہ چیز کیا تھی، اٹ واز نتھنگ بٹ دا ٹریڈ کیراون، ٹھیک ہے، آف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کاروان کے اندر 700 کیملز تھے لدے ہوئے مرچنڈائز کے، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا کاروان ان کا مدینہ داخل ہوا تھا، مدینہ کی گلیوں میں، ٹھیک ہے، جنہوں نے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا. تو اس کو دیکھ کے حضرت عائشہ نے ان کے لیے دعا فرمائی. روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیلس جو چشمہ ہے خاص جنت کے اندر اس میں سے پینے کی توفیق، اس میں سے پلا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ جتنا خاص عمل کریں گے اتنا آپ کو خاص ریوارڈ ملے گا، ٹھیک ہے؟ ڈسٹنکشن جتنی ہے، تو ان کی بڑی خاص ڈسٹنکشن تھی انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، بڑے نت نئے طریقے سے اور بہت کھلے دل کے ساتھ خوشی سے کیا کہتے ہیں خرچ کرتے تھے، تو لہٰذا ان کو فضیلت بھی اس درجے کی ملی، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم پھر بھی بتاتا ہوں وچ آئی وانٹ ٹو اسٹریس اے لاٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو بہت سے روایتوں سے یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہی واز ویری انکمفرٹیبل ود all of his wealth, and he would want to spend it because of its zuhud, because of his zuhud and his خوف الہی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کو اتنی ویلتھ والا ہونا یہ بڑا بھاری تھا طبیعت پہ. آگے آنے والی روایتوں سے آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم تھے تو ہمیں آزمایا گیا، ٹھیک ہے، سختیوں کے ساتھ اور تکلیفیں دے کے اور مشکلات دے کے لیکن ہم اس میں صبر کر کے لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمیں آزمایا گیا آسانیاں دے کے اور فراوانی دے کے، ٹھیک ہے؟ اور ایسے فراوانی کے اندر حبس النفس رکھنا، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا، یہ ایک مشکل بات تھی، یہ زیادہ مشکل تھا ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ سو آئی وڈ سے کہ یہاں سے اصول کا سمجھ آتا ہے صحابہ کے اندر. آپ دیکھیں جنرلی یہی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک ان کی اسیسمنٹ تھی، ٹھیک ہے، زندگی کے بارے میں کہ ایڈورسٹی کے اندر اٹس ایزیئر ٹو لیو، ٹھیک ہے، رادر دین ان پراسپیرٹی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا غربت میں زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے کہ فراوانی میں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ جو میں اپنے ناقص عقل سے سمجھ سکوں وہ یہ کہ غربت کے اندر آپ کے پاس ایک فائٹ ہے کہ آپ نے اللہ سے اپنا کنیکشن بلڈ کرنا ہے، یہ ایک اسٹرگل ہوگی، ٹھیک ہے؟ جب فراوانی ہو جاتی تو آپ کے ساتھ دو اسٹرگلز لگ جاتی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے اپنے نفس کو روکی رکھنا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آٹومیٹک کچھ نہیں ہوتا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو بلڈ کنیکشن ایکٹیولی ود اللہ. تو ڈبل اسٹرگل بندہ پڑ جاتا ہے وچ از ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے؟ نفس برل پیچھے لگا ہوا نفس بہت اسٹرانگ ہے، اس کی جو پش ہے، اس کی جو فائٹ ہے وہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ایک اور روایت آپ کو اور سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ
اگر کیسر اور روم کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں نا تو تم کس قسم کے لوگ بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو عبد الرحمن بن عوف اس کے جواب میں انہوں نے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے. مطلب کہ نہیں ہونا تھا ایسا. ٹھیک ہے. یو وڈ ہیو چینج. تم ڈفرینٹ ہو گے پھر. ٹھیک ہے. تم ان ریکگنائزیبل ہو جاؤ گے. رائٹ. تو یہ ویسے میں سوچ رہا تھا ایک اور اسپیکر بھی ان کو میں بڑا ریگولرلی فالو کرتا ہوں ساحل ادیم کے نام سے. ویری گڈ ون. تو وہاں سے میں ریئلائز ہوا تھا کہ یہ جو ایون پیسے کی عزت اور پیسے کی وجہ سے آپ کا معاشرے میں رتبہ بن جانا یہ بھی بہت ایک ریسنٹ فینومنا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اور بے شک ریسنٹ ہے جو بھی ہے اس کو انیشلی تو ابتدائی طور پہ تو یا شارٹ ٹرم فیم تو بہت ملے گا لیکن اس کا نام زندہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے. آپ ہسٹوریکلی دیکھ لیں کسی امیر بندے کا نام اچھے لفظوں میں لوگ یاد نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. نام ان کا آج زندہ ہے جنہوں نے اور لوگوں کے لیے فلاح کا کام کیا, ان کی بھلائی کا کام کیا. اور کسی بندے کے لیے what best you can do. ٹھیک ہے. the best thing that you can do to some other person is that کہ آپ اس کو دین اسلام سے تعارف کروا دیں. ٹھیک ہے. اللہ کا بنا دیں. رائٹ. this is the best you can do to someone. ٹھیک ہے. اگر آپ دنیاوی سینس میں بھی خدمت کرتے ہیں, اس کا بھلا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہیں پہ پانی کی ضرورت تھی آپ نے کنواں کھلوا دیا, ٹھیک ہے, اس طرح فلاح کے کام کر دیا, ٹھیک ہے, اس سے اس کی دنیا تو بن جائے گی. ٹھیک ہے. دین سے کیا ہوگا کہ وہ اس کی آخرت بنے گی. ٹھیک ہے. سم تھنگ وچ از انفینٹ. ٹھیک ہے. تو اس کو انفینٹ کے لیے تیار کرنا. رائٹ. تو دونوں طریقے ہیں, دونوں راستے ہیں. ٹھیک ہے. اونلی دین بھی کرنا, دین دنیا دونوں کرنا. رائٹ. لیکن اس سب کا جو محور ہے نا, جو بیچ میں نیت شامل ہونی چاہیے, وہ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جسٹ بینگ اے گڈ ہیومن از نتھنگ. ٹھیک ہے. جسٹ بینگ اے گڈ ہیومن از نتھنگ. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اینی تھنگ وچ از ناٹ ارننگ یو ان دا آخرت. ٹھیک ہے. کوئی چیز آپ کو آخرت میں فائدہ نہیں نہ دے رہی آپ کو, مجھے, دا ڈوئر, دا ویل وشر. ٹھیک ہے. وہ لاس ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. وہ لاس ہے کیونکہ حساب کتاب تو بعد میں ہونا ہے, سب نے مر جانا ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. دنیا تو ختم ہو جانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو آخرت کو پکچر میں ایکویشن میں ضرور رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری قرآنک آئیڈینٹی ہے. یہ ناٹ اونلی گڈ ہیومنس. ٹھیک ہے. ہم نے گڈ مسلم بھی بننا ہے جو آخرت میں بھی کامیاب ہوں. ٹھیک ہے. سو میں حدیث پیچھے مکمل کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خطاب کر رہے تھے. تو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ آپس میں کمپیٹ کرو گے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے, پھر ایک دوسرے کے ساتھ نا جیلسی اور انوی اور حسد اور ان معاملات میں پڑ دو گے, پھر یو ول ٹرن آن ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے خلاف ہو جاؤ گے اور اینڈ دین یو اسٹارٹ ہیٹنگ ایچ ادر. ٹھیک ہے. پھر تم ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو گے. ٹھیک ہے. تو جب خزانوں کی فراوانی اور مال و دولت آ جاتا ہے انسان کی شخصیت کے اندر, امت کے اندر, جب اس چیز کا یہ راستہ کھلے گا نا جب, تو پھر کمپٹیشن, انوی, ٹھیک ہے, آپس میں مخالفت ہو جانا, ٹھیک ہے, اور ہیٹریٹ پیدا ہو جانا, یہ اس کا لازمی نتیجہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے ایک اور آئی تھنک ایک اور حدیث ہے, میں اس کو مفہوم سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں نا پاورٹی, اس کا ان کو فیئر نہیں تھا, ڈر نہیں تھا کہ غربت چھا پڑے گی میری امت پہ. ان کا انفیکٹ دوسرا تھا کہ اوپننگ آف دا ویلتھ, اس کی وجہ سے لوگ آپس میں نا قتل و غارت اور فساد مچانے اور ان چیزوں میں پڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اس دولت کی آ جانے کی وجہ سے کہ ان سے یہ ہینڈل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اپنے ساتھ یہ بدی لے کے آتی ہے بہت ساری. رائٹ. تو اب واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو سے اسینشلی از دس کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پور ہیں تو آپ اپنی حالت کو, فائنینشیل حالت کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کریں. بالکل پیسہ بنائیں, سیو کریں, ایکسٹرا پیسہ بنائیں, سب کچھ کریں, اینڈ ایک سرٹن لگژری اپنی لائف میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے. دس از آل جائز. بیونڈ دیٹ, ٹھیک ہے, ایک سرٹن لگژری کے بعد وہ ورنہ تو اینڈ لیس ہے سفر. ٹھیک ہے. بیونڈ دیٹ آپ کو اس ویلتھ کو لوگوں کے لیے یوز کرنا چاہیے, اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ اللہ ان کو نہیں دے سکتا, اللہ ان کو ہی دے رہا ہے بذریعہ آپ. ٹھیک ہے. اس میں آپ کی خوش بختی بنتی ہے. رائٹ. آپ کماتے جا رہے ہیں نا, آخرت میں تو عمل کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے. پھر وہاں پہ عمل آپ کیسے کریں گے فردر, اور جو دنیا میں کر لیا اس کی بیس پہ آخرت پہ آپ کا رتبہ ہوگا, آپ کا درجہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہی میکسیمائز کریں. ٹھیک ہے. اس ویلتھ کو بھی خیر کے راستے میں یوز کریں. رائٹ. ایک بڑی دماغ میں شیطانی تھاٹ اور غلط تھاٹ آتی ہے کہ
یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تو اللہ کا فضل مجھ پہ ہوا ہے، میں لوگوں کو کیوں دے دوں؟ ٹھیک ہے، وہ تو مفت بیٹھے ہوئے ہیں، لیزی ہیں، فلانا ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، فائن، دیٹ از ٹرو، رائٹ. لیکن آپ اتنا وثوق سے اس کو کہہ نہیں سکتے نا کہ آپ کی محنت اتنے پرسنٹ تھی تو اس کے اندر اتنا پرسنٹ گروتھ اور پیسہ اس محنت کی وجہ سے آ رہا ہے. اللہ کا فضل کا بہت دخل ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ اللہ ہے جو چھین بھی سکتا ہے اور چھینتا بھی ہے پھر. ٹھیک ہے، آپ کے ارد گرد ایگزامپلس ہر طرح کی ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو صدقے سے مال بڑھتا ہے، تو آپ نے اپنی پرسنالٹی کی وہ سائڈ، اپنی دین کی وہ سائڈ بھی تو ایکسپلور کرنی ہے نا، جو اس چیز سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، رائٹ، کہ صدقے سے آپ کو گروتھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے ایمان کو بڑھتا دیکھیں کہ یار اللہ تعالیٰ کیسے جب اس کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو کیسے لٹا کے دکھاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے. پھر یہ میں آپ کو کوئی جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک اور روایت بہت انٹرسٹنگ ہے، اٹس ویری ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ میں صاحب المال کے اندر نا ضرور گھستا ہوں. ٹھیک ہے، آئی پینیٹریٹ ہم. ٹھیک ہے، ان ون آف دا تھری ویز، ان تینوں میں سے کسی ایک طریقے سے. کیسے؟ یا تو اس کو غلط ارن کروا دیتا ہوں، راستے غلط ہوتا ہے، یا اس کو اسپینڈ غلط کروا دیتا ہوں. اب مال تو صحیح آگے لیکن آل فال خرید لیا. ٹھیک ہے، فضول جو آخرت میں کام ہی نہیں آیا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ ہم میں سے نا بہت سارے لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے. ہم اسپینڈنگ غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپینڈنگ ایسے کرتے ہیں جو ہمیں آخرت کے حوالے سے بینیفیشیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں چیزیں چاہیے نہیں ہیں، گھر میں بنائی جا رہے ہیں، چیزیں خریدی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور رکھی جا رہے ہیں، پھر وہ گھسنے لگ جاتی ہیں، خراب ہونے لگ جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، تو یہ ضیاع ہے. ٹھیک ہے، بہت اسمارٹلی طریقے سے ایک سوچ سمجھ کے خرچہ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ناٹ سینگ کنجوسی کرنی چاہیے، لیکن بینیفیشیل ایریاز میں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب ایک مجمع میں یہ بیٹھے ہوتے تھے تو ایک آنے والا ان کو نہیں پہچان سکتا تھا، کیونکہ یہ کبھی اسٹینڈ آؤٹ نہیں کرتے تھے اپنی آؤٹ لک میں. ٹھیک ہے، اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا ان کو، لیکن کبھی ان کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا تھا. وہ بالکل عام مجمع کی طرح اسی طرح کے انسان رہتے تھے وہ. ٹھیک ہے، بالکل شو آف نہیں تھی. تیسرا طریقہ شیطان نے بتایا کہ میں اس شخص کو مال اتنا بلوڈ کروا دیتا ہوں، اتنا محبوب کروا دیتا ہوں کہ یہ اس کا مال کے ساتھ یہ محبت نا اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے نہیں دیتی پھر. ٹھیک ہے، اس کی عقل پہ پردہ سا آ جاتا ہے. کریکٹ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس چیز سے بہت ڈرتے تھے، ان معاملات سے بہت ڈرتے تھے کہ اتنی ویلتھ کی فراوانی تھی. ایک روایت میں بتایا گیا سو مچ سو کہ انہوں نے طواف فرمایا جس کے اندر سارے طواف وہ ایک دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اللہم قنی شح نفسی. ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے اپنی نفس کی گریڈ سے بچا، مجھے اپنی نفس کی گریڈ سے بچا. ٹھیک ہے، اس طرح بفور آئی کلوز جسٹ کپل آف مور روایات حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ ان کے پاس کھانا لے کے آیا گیا تو رونے لگ گئے کھانے سے پہلے. اور یہ فرمایا کہ حضرت حمزہ، حضرت مصعب، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ جب شہید ہوئے تھے، دنیا سے جانے لگے تھے، تو ان کے پاس کفن کے لیے ان کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جو کہ ان کا کفن بنا، اور بس ان کو کچھ اور نہیں تھا، کوئی معلومات چھوڑ کے نہیں گئے تھے پیچھے. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ یا اللہ آپ ہمیں یہاں ہی اسی دنیا میں کھلا پلا رہی ہے، اتنا زبردست کھانا میرے سامنے آ گیا، تو ایسا تو نہیں کہ یہی میری اعمالوں کی جزائے اور اینڈ پہ مجھے پنشمنٹ ملے گی آخرت میں. ٹھیک ہے، اس طرح ایک اور موقع پہ ان کو لحم اور خبز یعنی کہ بریڈ اور میٹ بڑا ایکسٹرا ویگن کھانا سمجھا جاتا تھا، یہ پیش کیا گیا. تو اس کو دیکھ کے وہ رونے لگے. وہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا لیوش کھانا نہیں کھایا تھا. ٹھیک ہے، میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ یار کھانا کھا لیتے، مطلب اس میں کیا پرابلم تھا، رائٹ. اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، اسلام چھا گیا تھا، دور دور تک پھیل گیا تھا، اس کے اندر ایک پراسپیرٹی آ گئی تھی. تو واٹس دا پرابلم، انجوائے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انجوائے کریں. لیکن اس میں نقطہ یہ ہے جو مجھے سمجھ آیا، وہ یہ کہ دیکھیں حساب کتاب کا نا میرا اینڈ اللہ کے ہاں کیا بنے گا مجھے فکر مند رہنا چاہیے، بیکاز آئی ڈونٹ نو اٹ فار شیور. ٹھیک ہے، ویئر ول آئی اینڈ اپ. ٹھیک ہے، کیا میرا بننا ہے، رائٹ. کیونکہ میں تو کئی چیزیں گناہ کر کے بھول جاتا ہوں، نیکی پتہ نہیں کی بھی ہے، کوئی نہیں بھی کی، کوئی کر ضائع کر دی. آئی ڈونٹ نو اینڈ رزلٹ میرا کیا بنتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی فکر ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ پھر یہ کرتے تھے کہ اپنا ظاہری باطنی زندگی جو نا اس کو ایز کلوز پاسبل ٹو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لانا چاہتے تھے وہ، کہ ہمارا ظاہر باطن بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جائیں کہ فور شور وہ تو بچے میں شخص ہستی ہے نا اس کائنات کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور راضی ہوں گے، تو ہماری زندگی بھی کچھ اس طرح بن جائے. ٹھیک ہے، اس طرح
وبا کے بارے میں جہاں حدیث بڑی مشہور سنی ہوئی تھی کہ جہاں پہ وبا پھیلے تو آپ اس علاقے میں نہ جائیں، اور اگر آپ کے علاقے میں وبا پھیلی ہوئی تو آپ اس سے نہ نکلیں، ٹھیک ہے. یہ حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے. جزیہ کی حدیث جس میں بڑا فقہی مسئلہ سامنے آیا تھا کہ اہل کتاب کے علاوہ اور ادیان کے لوگوں سے بھی لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے. with that I end on one last روایت، ٹھیک ہے. اپنے وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا وہ یہ ڈریم دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے مڑتے ہیں ایسے کر کے، اور ان کے پیچھے ایک امت کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک امت کھڑی ہوتی ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب وہ پھر فوت ہوتے ہیں اور ان کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو ان کے جنازے کو دیکھ کے حضرت علی کامنٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کا ڈریم تھا، یہ ان کا ڈریم تھا، کیونکہ جب جنازے کا سائز دیکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بالکل مسلم امت کے تعداد کے مطابق تھا، اتنا بڑا تھا، ٹھیک ہے. کیونکہ مدینہ کا ہر بندہ، جسے میں پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ کسی نہ کسی درجے میں ان کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا، ٹھیک ہے. اس شخص کا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ رابطہ رہتا تھا، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی حوالے سے. تو جب اتنا محسن شخص چل بستا ہے تو اس کا جنازہ بہرحال بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث کے مطابق جب لوگ آپ کے بارے میں آپ کے جنازے پہ کلمہ خیر بولیں، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور ادر وے راؤنڈ بھی ہوتے ہیں کہ اگر لوگ آپ کے بد کلامی کریں تو جنت آپ سے ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اینڈ ہی ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 75، ٹھیک ہے، اپنی لمبی ایج انہوں نے پائی. لاسٹ ایک لقب سناتا ہوں آپ کو میں ان کا. حضرت جس طرح ابو عبیدہ کو اس امت کا امین کہا جاتا ہے نا، امین، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نبی وسلم کا امین کہا جاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ہز وائفس، ٹھیک ہے. نبی وسلم کے جانے کے بعد جو ٹرسٹ وردی بندہ تھا نا، جو امہات المومنین کا خیال رکھ سکتا تھا، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری اور چیزیں تھیں which I am skipping، ویڈیو کو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ we'll meet you in the next episode، ٹھیک ہے. till then stay tuned. اللہ حافظ.